الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ صدق اللہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 121 اور 122، ابھی ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب آپ صبح کو نکلے اپنے گھر والوں سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، آپ بٹھلانے لگے مسلمانوں کو لڑائی کے ٹھکانوں پر مسلمانوں کو متعین کرنے لگے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب قصد کیا دو گروہوں نے تم میں سے کہ وہ بزدلی دکھائیں، نامردی دکھائیں۔ واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا مددگار ہو گیا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ کریں۔ پچھلی آیت مبارکہ میں رب العالمین نے مسلمانوں کو صبر اور تقوی کا حکم دیا کہ اگر صبر اور تقوی پر قائم رہیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں کوئی ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اور یہ غزوہ احد کا آگے واقعہ شروع فرما رہے ہیں کہ غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو عارضی طور پر شکست ہوئی، فتح جو تھی وہ شکست میں بدل گئی، اس کی وجہ یہی تھی کہ انہی دو چیزوں میں کمزوری پائی گئی، صبر اور تقوی میں کمزوری پائی گئی۔ اس وجہ سے آگے غزوہ احد بیان فرماتے ہیں۔ غزوہ احد کا پس منظر یہ ہے کہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں پہلا معرکہ ہوا جس کو قرآن حکیم یوم الفرقان یوم التقى الجمعان کہتا ہے کہ دو جماعتیں آپس میں لڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یوم الفرقان فرمایا، وہ فرقان کا دن ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے کا دن ہے۔ غزوہ بدر جس دن واقع ہوا، اس غزوہ بدر کے دن اللہ نے حق کو حق کر دکھایا اور باطل کو باطل کر کے دکھایا۔ احقاق حق ہو گیا، ابطال باطل ہو گیا۔ قرآن حکیم فرماتا ہے یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور اس دن کفار کے 70 سردار مارے گئے، 70 قید ہوئے، بہت بری ہزیمت اور شکست کے ساتھ وہ واپس گئے۔ جب واپس گئے تو وہاں کے لوگوں نے جو ان کے مارے گئے تھے انہوں نے کفار کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا کہ تم اتنے سردار بنتے ہو، حکومت تمہاری، سب کوئی تمہاری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چند دن ہوئے ہیں، 1 سال ہی ہوا ہے یہاں سے گئے ہیں اور وہاں جا کر اتنی بڑی طاقت بنا لی ہے کہ تم کو انہوں نے شکست دی ہے، تمہیں ان کا انتقام لینا چاہیے، بدلہ لینا چاہیے۔ اور پھر یہ طے کیا کہ ان کا بدلہ لینے کے لیے جو بدر کے موقع پر جو اسباب بنے تھے، وہ قافلے والے قافلہ جو ان کا تجارتی قافلہ تھا وہ واپس آ گیا ہے۔ جتنا سامان لے کر وہ واپس آیا، اس سارے سامان کا جو منافع ہے وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے اور مسلمانوں کو شکست دی جائے۔ تو چنانچہ انہی عزائم کے ساتھ وہاں سے وہ روانہ ہوئے، 3000 کے لشکر لے کر آئے، 7 عورتوں کو لے کر آئے۔ عورتیں اس لیے ساتھ لے کر آئے کہ وہ مسلمانوں اپنے مردوں کو غیرت دلاتی رہیں کہ تم جو ہے نا کیا کر رہے ہو، غیرت دلانے کے لیے عورتوں کو بھی ساتھ لائے۔ اور 3000 کا لشکر لے کر 3 ہجری میں قریش روانہ ہوئے، آس پاس کے کچھ قبائل بھی ملتے گئے اور پھر یہ مدینہ کے قریب 8 میل کے فاصلے پر احد کے مقام پر اس لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ جب لشکر پہنچا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے کی اطلاع ہوئی کہ وہ لشکر یہاں آ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع فرما کر فرمایا کہ آؤ اب ہم مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو مشورہ کہ اب کفار کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ کیسے لڑائی لڑی جائے، ان کو مدینہ میں آنے دیا جائے یا ان باہر جا کر دفاع کیا جائے۔ تو اس وقت جو زیرک عقل والے تھے، جو سمجھدار زیادہ تھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ باہر جا کر جنگ کرتے ہیں، وہاں احد کے میدان میں ان کا تعاقب کرتے ہیں۔ لیکن جو نوجوان تھے اور وہ جوشیلے تھے، جو بدر کے اندر نہیں گئے تھے، ان کے اپنے جذبات تھے، ان کا اپنا ایک اجتہاد تھا، ان کی اپنی ایک شوق تھا، ان کا اپنا ایک ذوق تھا، وہ شوق شہادت میں لبریز تھے۔ اسی شوق شہادت کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، مدینہ میں نہیں، باہر جا کر لڑیں گے۔ حالانکہ مدینہ میں لڑنا، شہر میں لڑنا، اس میں جو ہے نا شہر کو فتح کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں ان کو کافی امداد بھی پہنچ سکتی ہے، بچے بھی ساتھ ہو جاتے ہیں، عورتیں بھی ساتھ ہو جاتے ہیں، گھروں سے کفار گزریں گے، ان پر وہاں سے پتھر برسائے جا سکتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ نوجوان تھے، ان کے دلوں کے اندر انہوں نے یہ اجتہاد کیا، ہم بدر میں نہیں گئے، ہم باہر جا کر اپنے شجاعت دکھائیں گے۔ تو ان کا اپنا نظریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں
رہ کر لڑائی کی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے ساتھ ساتھ اکثر صحابہ کی رائے بھی جو ہے نا وہ دوسری طرف تھی، اکثر یہ کہہ رہے تھے کہ باہر جانا چاہیے۔ اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جو منافقوں کا سردار ہے، اس نے بھی یہی رائے دی کہ مدینہ میں رہ کر ہمیں اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رائے سن رہے تھے، اکثریت یہی تھی کہ باہر جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور گھر تشریف لے کر تھوڑی دیر بعد واپس آئے۔ تو واپس جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، تلوار اٹھائی ہوئی تھی اور ایک انتہائی مجاہدانہ شکل میں پیغمبر اعظم، مجاہد اعظم کمانڈنگ کرنے کے لیے باہر تشریف لائے۔ جب باہر آئے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب زیرہ پوش ہو چکے ہیں، انہوں نے جنگ کا لباس پہن لیا ہے اور جنگ کا لباس پہن کر ایک مجاہد کی حیثیت سے تلوار اٹھا کر باہر آ گئے ہیں۔ تو اس وقت جو لوگ یہ رائے دے رہے تھے کہ باہر جانا چاہیے، انہوں نے معذرت کی کہ اے آقا، اگر آپ کی منشا یہ ہے کہ ہم مدینہ میں رہ جائیں تو ہم اپنی رائے کو واپس لیتے ہیں۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک پیغمبر کو یہ سزاوار نہیں کہ جب وہ زیرہ پہن لے اور پھر ہتھیار رکھ دے، بغیر قتال کیے واپس آ جائے۔ یہ پیغمبر کا ایک عزم ہوتا ہے، پیغمبر کا اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ایک عزم ہوتا ہے۔ تو پیغمبر کو یہ لائق نہیں دیتا کہ وہ واپس آ جائے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب تھوڑے دور چلے، پہلے ایک مسنگ ہوئی ہے کہ غزوہ احد کے مقام پر، یہ مدینہ سے 4 یا 5 میل کے فاصلے پر ہے، میں نے 8 میل کہہ دیا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں جا رہے تھے کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس نے یہ عذر کیا کہ میری رائے نہیں مانی گئی، اس لیے میں یہاں سے پیچھے ہٹتا ہوں۔ وہ پیچھے ہٹا، 3000 لشکر لے کر وہ واپس ہو گیا۔ اس کے ساتھ منافقین تھے جو اسلام کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے، وہی لوگ تھے۔ اور اس کو دیکھا دکھائی کچھ مخلص مسلمان بھی شاید اس میں شامل ہو گئے ہوں، لیکن منافقین تھے، وہ واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں اس نے چھوڑ دیا۔ اور پھر ظاہری بات ہے کہ لشکر میں سے کچھ واپس آ جائیں تو لشکر پر برا اثر پڑتا ہے۔ تو 2 قبیلے اور بھی، 2 قبیلے جن میں دو قبیلے ان میں سے مسلمانوں کے جو خزرج اور اوس تھے، انہی کی شاخیں تھیں، ان کے اندر بھی تھوڑی بزدلی پیدا ہونے لگی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے وہ نامردی دکھانے لگے، انتفشلا، وہ نامردی دکھانے لگے، ایک بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان کے دل میں بھی برے خیالات پیدا ہوئے، لیکن یہ خیال کی صورت تک تھا، ابھی تک ان کا پختہ ارادہ نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا واللہ ولیہما، اللہ ان کا مددگار ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی خوب مدد کی، ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا۔ بنو سلمہ اور بنو حارثہ، اللہ نے ان کی مدد کی۔ تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو 700 کا لشکر فوجی لے کر تو عبداللہ بن ابی واپس آ گیا تھا، 300 آدمی لے کر وہ واپس آ گیا، باقی 700 بچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر جنگی تدبیر کی، اور جنگی تدبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے انتظامات بنفس نفیس خود سپرد کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا، زبیر بن عوام کو رسالہ کا افسر مقرر فرمایا، جو آگے لشکر ہوتا ہے نا اس کا افسر مقرر فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو، جن کے اوپر کمانڈ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو تھی، ان کو فرمایا کہ تم نے احد کی طرف رہنا ہے۔ احد کو پس پشت رکھا اور وہاں آپ نے لشکر مقرر فرمایا اور فرمایا کہ میدان جنگ میں کچھ بھی ہو جائے تم نے واپس نہیں آنا، جب تک میں نہ کہوں تم نے وہیں رہنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے جنگ کے اندر مجاہدین کو کھڑا کیا، ان کی صفیں کی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جنگ کی صفیں بڑی محبوب ہیں، جہاد کے اندر جو صفیں بنائی جاتی ہیں نا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں صف بندی کر کے، کانہم بنیان مرصوص، گویا کہ سیسا پلائی دیوار ہیں۔ فرمایا ان اللہ یحب الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کو وہ ایمان والے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ایسوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جنگی ترتیب بنائی کہ غیر بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اعتبار سے ایک الگ ترتیب قائم کی، حالانکہ یہ منشا خداوندی تھی، اللہ تعالیٰ کی منشا کے بغیر نبی کوئی کام نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر غیر بھی مجبور ہو گئے۔ بہرحال جنگ کا آغاز ہوا۔ جب جنگ کا آغاز ہوا، ابتداء مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، مسلمان فاتح بن رہے تھے، مسلمانوں نے ان پر بے جگری سے حملہ کیا، اور اس حملے کے نتیجے میں کفار میں بھگدڑ مچ گئی، کفار بھاگنے لگے، میدان چھوڑ کر جانے لگے، اور ہر طرف مسلمان جو ہے نا ان پر غالب آ رہے تھے کہ اسی صورت میں مسلمانوں نے ان کا مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا، وہ میدان چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اور جب وہ لشکر جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا تھا کہ تم نے وہیں رہنا ہے، تم نے واپس نہیں، احد کی طرف تم نے
रहे हैं, उनसे इज्तिहादी ख़ता हुई। वो ये समझे कि अब मैदान खाली हो चुका है, दुश्मन भाग चुका है। जब वो दुश्मन भाग चुका है तो जंग रही नहीं, दुश्मन जो है ना मगलूब हो चुका है, लिहाजा उन्होंने वो जगह छोड़ दी। जब वो जगह छोड़ी, कुछ वहाँ रह गए, तो खालिद बिन वलीद जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, ये बहुत बड़े कमांडर थे और जहाँ भी जाते अल्लाह ने इनके माथे में फ़तह लिखी हुई थी। ये वहाँ से जो है ना उसने हमला कर दिया और अचानक ऐसा हमला किया कि मुसलमान हर तरफ से उनके नलगे में आ गए। उधर उस खालिद ने हमला किया और इधर जो दूसरे काफिर भाग देते, चारों तरफ से वो हमला आवर हो गए। जब चारों तरफ से हमला आवर हो गए, मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद उनके नरगे में आ गई और फिर मुसलमान जो है ना वो इन पर अचानक यकबार की बेतवक्को, उनकी तवक्को ही नहीं थी कि हमारे साथ ये मामला किया जाएगा, उनकी उम्मीद भी ये नहीं थी कि हमारे सामने इस तरह वो आएंगे। तो अचानक उनकी बेउमीदी के आलम में कुफ़ार ने अचानक जब यकबार के उन पर ऐसा दावा बोला तो मुसलमान जो है ना मुंतशिर हो गए, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया और चंद लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए। और जब ये आलम हुआ, कुफ़ार ने हर तरफ से जो है ना भरमार कर दी, हमला होना शुरू हो गया, तीर बरसाने शुरू कर दिए, तलवारें बरसाने शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चंद एक लोग रह गए और फिर एक मुनाफिक ने ये आवाज़ उठा दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ुबिल्लाह कत्ल हो गए हैं। गालिबन किसी मुनाफिक ने आवाज़ लगाई या कुफ़ार की तरफ से आवाज़ लगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह शहीद कर दिया गया। जब ये आवाज़ मुसलमानों के कानों पर पहुंची तो ये मुसलमानों के लिए और गमगीन साबित हुई कि जिस ज़ात के लिए हम लड़ रहे थे, जिस ज़ात के साथ हम मिलकर आए थे, वो नहीं रहे, फिर रहने का फ़ायदा नहीं है। तो फिर इस आलम में जो है मुसलमानों ने थोड़ी कमज़ोरी दिखाई, अल्लाह फरमा रहे अंतफशला, कमज़ोरी दिखाई। और कमज़ोरी के आलम में फिर मुसलमान जो है ना, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने यकबार की हमला किया। उनकी कोशिश ये थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी किया जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया जाए। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत मुबारक भी शहीद हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्म भी आया मुँह पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द चंद एक सहाबा इकराम ने दायरा बना लिया। उन्होंने इंतहाई फ़िदाइयाना अपना नज़रिया पेश किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहाई मोहब्बत का इजहार किया। उनमें से बहुत एक शख्स हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ढाल बन गए। कुफ़ार जो भी तीर मारते ये अपने सीने पर और अपने जो है ना जिस्म छलनी करवा दिया। हज़रत अनस बिन नज़र, अनस बिन मालिक के चचा हैं, जंग बदर में गैर हाज़िर रहे, उन्होंने भी खूब कारनामे दिखाए। इसी तरह हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ये भी मुंतशिर होने वालों में से थे। तो उन्होंने एक साहब को कहा कि एक साहब ने उनको कहा, साद कहाँ जा रहे हो? जन्नत की खुशबू मुझे ओहद से नज़र आ रही है। तो शदीद क़िताल के लिए फिर तैयार हो गए। फिर आवाज़ लगाई गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और वो तुम्हें बुला रहे हैं। फिर अचानक मुसलमान लौटे। जब मुसलमान लौटे तो कुफ़ार पर अल्लाह ने रौब डाल दिया और वो भाग गए। अंजाम यह हुआ कि मुसलमानों के ज़्यादा शहीद हुए, लेकिन कुफ़ार अंजाम के एतबार से फिर भी उस जंग के अंदर मार खा गए, शिकस्त खा गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी का पस मंज़र बयान फरमाया, वइज़ गदौत मिन अहलिक, फरमाया जिस वक्त सुबह सुबह आप अपने घर वालों से निकले। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मौरख़ीन लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, उस घर के अंदर सैयदा सिद्दीक़ा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। सिद्दीक़ा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को कुरान हकीम यहाँ सराहतन फरमा रहे अहलिक। जो लोग कहते हैं कि सिद्दीक़ा आयशा अहले बैत में शामिल नहीं, कुरान हकीम की यह नस्स कती है, अहलिक, आप अपने घर से निकले। और हमारा अहले सुन्नत वल जमात के नज़रिया ये है कि अहले बैत में सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात आती हैं। कुरान हकीम की इस आयत से भी ये नज़रिया साबित हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों से निकले, यानी सिद्दीक़ा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के मकान से निकले। तुबव्विउल मुअमिनीना मक़ाइद लिल क़िताल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों को क़िताल के ठिकानों पर मुकर्रर कर रहे थे कि आपने यहाँ रहना है। रसाला के लिए किसी को मुकर्रर किया, किसी को पहाड़ी की तरफ मुकर्रर किया, किसी को लश्कर की दूसरी तरफ तरतीब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग की तरतीब की हैसियत से, एक कमांडर की हैसियत से। ऐसा नहीं है कि आपकी चाबी उसके स्विच के अंदर मौजूद हो, आपके लॉक खुले हुए हों और फिर आप चले जाएं। यह तवक्कल के मुनाफी है। तवक्कल यह है कि आप अपनी गाड़ी को लॉक करें, आप अपने मोटरसाइकिल को लॉक करें, लॉक करने के बाद नतीजा अल्लाह की ज़ात पर छोड़ें, तो अल्लाह ताला अपने भरोसा करने वालों का मान नहीं तोड़ते। वो बड़े रहीम हैं, गफूर रहीम हैं। और ईमान वाले जब अल्लाह पर भरोसा करके निकलते हैं तो अल्लाह उनके साथ होता है। अल्लाह की 100% मदद नुसरत उनके साथ होती है। अल्लाह हमें कामिल यकीन नसीब फरमाए। वमा तौफीक़ुना इल्ला बिल्लाह।